الصلاة خير من النوم۔ آپریشن کے لیے میں آپریشن تھیٹر میں پہنچ گیا، لیکن پھر بھی میرا آپریشن نہیں ہوا۔ آخر کار ایسا کیا ہوا؟ ایک زندہ کرشمہ ہو گیا میرے ساتھ۔ کیسے ہوا، کیوں ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا رشید اختر، جو کہ سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل کا اونر۔ اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی محبتوں کے ساتھ میری اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ آخر کار یہ حادثہ میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ اس حادثے سے میں کیسے بچاؤ، کیسے ٹلا۔ اتنا بڑا کرشمہ کہ شاید آپ بھی اگر جانیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، جو اب سے قریب 6 مہینے پہلے میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو میرے پت میں جو ہے 7 mm سے لے کر کے 15 mm تک کی پتھری آئی۔ دوا کھائی، دوا کھانے کے بعد پھر الٹرا ساؤنڈ کرایا، اس میں پھر پتھری آئی۔ ٹھیک ہے، پتھری آنے کے بعد میں نے ڈاکٹروں سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے۔ درد ہو رہا ہے، کافی بے چینی یہاں پر سینے ونے میں، اور یہ پورا پیٹ میں سب میں درد بھر جاتا تھا، یہاں تک کہ گھر والے، وائف اور بچے وغیرہ، ماں باپ وغیرہ سبھی پریشان ہوتے تھے۔ تو کیا کیا جائے، میں نے سوچا، پھر ڈاکٹروں سے میں نے مشورہ لیا، اور مشورہ لینے کے بعد میں جو ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ ایسا ہے بھائی، آپ جو ہے آپریشن کرا دیجیے اس کا، ہے نا۔ تو پھر اپنا جو ہے دل میں نے بنایا آپریشن کے لیے، تیار ہوا۔ ایک ہاسپٹل میں میں گیا، وہاں سے میں نے مشورہ لیا، اور مشورہ لینے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ فلاں فلاں دن آ جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے میں تمام ہی لوگوں سے میں گفتگو کرتا رہا، لیکن کہتے ہیں کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو درد میں آرام کیسے ملے گا؟ تکلیف تو تکلیف ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ آپریشن اتنی خطرناک چیز کا نام ہے جس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ شاید کہ جو لوگ آپریشن کرا چکے ہیں یا کرا کے آئے ہیں تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں، وہ لوگ جان سکتے ہیں، کیونکہ بدن کے اندر مطلب جو ہے کافی تکلیف ہوتی ہے، بدن بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایک آپریشن میرا آلریڈی پہلے ہوا ہے، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے جی ہاں۔ لیکن کرشمہ ہوا ہے، حقیقت میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو ہوا کیا، جب میں ہاسپٹل پہنچا، میری ویڈیو بھی ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ بالکل تیار ہوں میں، ہے نا، بالکل تیار تھا میں آپریشن کے لیے۔ سب دوائیں وغیرہ لگ چکی تھی۔ پہلے تو میں ہاسپٹل پہنچا، اور ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ایڈمٹ ہو گیا۔ تو جو جانچیں خون وغیرہ کی، بلڈ وغیرہ کی جو جانچیں تھیں وہ کی گئیں، اور الٹرا ساؤنڈ وہاں کرایا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے کرایا تھا تو اس میں پتھری آئی تھی، لیکن وہاں جانے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچایا تھا، سمجھے، اور اس ویڈیو میں میں نے ساری پریشانی بتائی کہ میں فلاں فلاں دن ہاسپٹل جا رہا ہوں، آپریشن میرا ہونے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری باتیں۔ تو تمام ہی لوگوں نے میری اس ویڈیو کو اچھا دیکھا، اور میرے لیے اتنی دعا کی، بہت زیادہ، بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی میرے لیے۔ اور ویڈیو بنانے سے پہلے ایک دن پہلے میں ایک درگاہ ہے جو تقیہ شریف جسے کہتے ہیں، بہت جنگل میں مزار پاک ہے، وہ میرے گاؤں کے بہت پیچھے ہے، قریب 2 کلومیٹر پیچھے ہے وہ جنگل میں۔ اور میں اکثر و بیشتر اس درگاہ پہ جاتا تھا، اور جاتا ہوں، جاتا رہوں گا۔ وہاں میں نے بڑی رو کر دعا کی۔ اس کے بعد وہاں بھی میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی، آپ لوگوں تک وہ بھی پہنچائی، وہ بھی دیکھا، وہ بھی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس درگاہ کی خاصیت یہ ہے کہ جو انسان جاتا ہے وہاں پر، اور جانے کے بعد میں اگر کچھ مانگ لیتا ہے تو اللہ کے ولی جو آرام فرما رہے ہیں وہاں پر، وہ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ سے دلوا دیتے ہیں۔ میں نے بھی دعا کی، اور اس ویڈیو کو میں نے ٹائٹل دیا تھا کہ اس درگاہ پہ آنے سے، اس درگاہ سے جو ہے بے اولاد والوں کو مل جاتی ہے اولاد مانگنے سے، یہ میں نے ٹائٹل دیا تھا۔ وہاں دعا کی، دعا کرنے کے بعد گھر آیا، ایک ویڈیو بنائی، آپ لوگوں تک پہنچائی، آپ نے دعائیں کی۔ اس کے بعد میں ہاسپٹل پہنچا، ہاسپٹل پہنچنے کے بعد سارا ٹریٹمنٹ کیا گیا، اور کرنے کے بعد میں جو ہے بلڈ وغیرہ کی جانچیں میری ہوئیں، سب نارمل الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں، سمجھے۔ اور پھر جو ہے جب الٹرا ساؤنڈ وہاں کیا گیا
تو الٹرا ساؤنڈ میں جو ہے جو گال بلیڈر تھا یعنی جو پتا تھا اس میں ایک بھی سٹون نہیں. تعجب کی بات. بہرحال پھر بھی مجھے بتایا کہ پتا جو ہے سکڑا ہوا ہے آپ کا, آپ آپریشن کرا لیجئے. میں ٹھیک ہے کرا دیتے. لیکن جو مجھ سے پہلے ایک آپریشن ہوا تھا, کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت یا کسی کی جب دعائیں اثر کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے اور وہ کام جو ہے وہیں کی وہیں رک جاتا ہے. سوچنے والی بات ہے اور سننے والی بات ہے دوستو. کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے یار کسی درگاہ سے کیا ملے گا, یا پھر دعا کریں گے تو دعا میں کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن آج میں سچائی بتا رہا ہوں, جو کرشمہ میرے ساتھ ہوا ہے آپ لوگ سنیں گے آپ بھی تعجب کریں گے. الٹرا ساؤنڈ ہو کے آیا. الٹرا ساؤنڈ ہونے کے بعد میں جو پہلے جہاں پر 7 mm ٹو 15 mm جو پتھری تھی وہاں پر 1 mm تک کی پتھری نہیں ہے. بتایا گیا کہ پتا سکڑا ہوا ہے, لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے نکلوا دیتے ہیں اس کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوائیں مطلب جو ہیں چڑھا دی گئیں میرے, اور یہ دیکھیے نشان بھی ہے میرے ہاتھ پہ, یہاں پہ وہ لگا ہوا تھا, مطلب باٹل وغیرہ لگی ہوئی تھی اور چل رہی تھی, ٹھیک ہے, اور آکسیجن وغیرہ وہ بھی لگا ہوا تھا. اور یہاں پہ وہ جو بولتے ہیں کیا وہ کیا ہوتا ہے انسان کا وہ ناپ بی پی وغیرہ بلڈ پریشر, وہ مشین یہاں لگی ہوئی تھی. اور دوا جو ہے یہاں پہ لگا دی گئی میرے, اور دوا لگانے کے بعد جو بال وغیرہ تھے سینے پہ وہ چھیل دیے گئے اتنی بیچ کی جہاں آپریشن ہونے والا تھا. اور چھیلنے کے بعد میں جو ہے مجھ سے کہا گیا کہ بھائی اب آپ کا جو ہے آپریشن تیار ہے. لیکن مجھ سے پہلے ایک مریض کا اور آپریشن ہوا. آپریشن جب ہوا اس کا تو اس کے آپریشن میں ہو گیا فالٹ. یعنی کہ آپریشن میں یہ فالٹ ہوا کہ آپریشن تو کر دیا لیکن پتا جو ہے مل ہی نہیں رہا ہے ان کو. حالانکہ آپریشن کرنا کہیں تھا لیکن کہیں دوسری جگہ کر دیا. اب پتا نہیں مل رہا ہے تو انہوں نے جو ہے مریض کے گھر والوں کو دکھایا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے, آپریشن تو کر دیا ہے لیکن پتا جو ہے بہت اندر ہے, مل نہیں پا رہا ہے. جب یہ بات ہمیں پتہ چلی تو ہمارا ایسے کر کے سینے میں آ کر کے ایسے کر کے ہاتھ ٹٹول کے دیکھا, کھال پکڑ کے دیکھی, بولے کھال تو ان کی بھی بہت موٹی ہے, جو چمڑی ہے پیٹ کی کافی موٹی ہے. تو میں گھبرا گیا. گھبرانے کے بعد میں جو ہے میں نے بھائی کہہ دیا کہ میں آپریشن نہیں کرواؤں گا. لیکن یہ مجھ سے میں نہیں کر رہا تھا, بلکہ مجھ سے ایسا لگ رہا تھا, مجھے خود محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے کوئی کہلوا رہا ہے. حالانکہ جس جگہ جو انسان کا آپریشن ہو رہا تھا اس جگہ پہ میرا ہونا تھا, پہلے میرا ہونا تھا, لیکن میرا آپریشن نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی میرا نمبر آ گیا. میں نے منع کر دیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپریشن نہیں کرایا. میں نے کہا جو بھائی پیسہ میرا جمع ہو چکا ہے اس پیسے کو آپ واپس کریں. انہوں نے کوئی بات نہیں, پیسے میرے مطلب مجھے واپس کر دیے. اس کے بعد خوشی خوشی میں گھر آیا. جب میں نے جن لوگوں کو, بزرگان دین کو, سب کو, اور جو بھی بہت سارے میرے ملنے والے اور استاد وغیرہ علماء اکرام سب کو میں نے اپنی باتوں کو جب بتایا تو رشید بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بہت بڑی بات ہے. کیونکہ جو آپ نے ویڈیو دیا اس ویڈیو کو تمام ہی لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اتنی دعائیں آپ کے لیے کی ہیں, خدا کی قسم کہ آپ کے لیے جو دعائیں کی ہیں اللہ رب العزت نے ان دعاؤں میں اثر پیدا فرما دیا اور آپ کو آپریشن ہونے سے بچا دیا. اور کوئی جو دقت تھی اللہ رب العزت نے کرشمہ دکھایا ان دعاؤں کے صدقے میں, ان دعاؤں کے اثر سے کہ آپ کی وہ پریشانی کو بالکل میرے رب نے ختم فرما دیا. جناتوں کے بادشاہ, سرکاروں کی عدالت سے الحمدللہ رب العالمین سب کچھ یہ حقیقت آج ثابت ہو گیا کہ حقیقت میں جناتوں کے بادشاہ کی عدالت سے اور بزرگان دین کے دربار سے سب کچھ ملا کرتا ہے. بھئی جس جگہ پر الٹرا ساؤنڈ کرانے سے 7 mm سے 15 mm تک کی پتھری آ رہی تھی, اب وہاں پر 1 mm کی پتھری نہیں ہے. اور جو پتا سکڑا ہوا تھا انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں سمجھے جناتوں کی بادشاہ اور سید علی سرکار کی عدالت سے اور تکیے والے بابا جان دادا میاں جہاں پہ میری حاضری ہوئی تھی, جہاں میں نے کہا تھا یہاں پر بے اولاد والوں کو مل جاتی ہے اولاد. خدا کی قسم آج میں وہ سچائی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ بھی ایسے ہی دعاؤں پہ اگر عقیدہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ دعاؤں سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اور حاصل ہوگا اگر آپ چاہیں گے, اور آپ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا آپ, ہے نا. جی ہاں, ایک زندہ کرشمہ میرے ساتھ ہوا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو آپریشن بچ گیا اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ رزق حلال. آج تک میرے بدن کے اندر الحمدللہ, ویسے تو رب کو معلوم ہے, میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کتنا حرام کھایا کتنا حلال, لیکن جان بوجھ کر ایک لقمہ اور ایک دانہ بھی ایک حرام کا آج تک نہ ہی میں نے اپنے گلے سے اتارا ہے, نہ ہی میری اولاد نے بھی ایک دانہ بھی حرام کا آج تک اتارا نہیں. 1 روپیہ حرام کا نہ کمایا ہے
اور نہ حرام کا میں نے آج تک کھایا ہے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو میرے چاہنے والوں نے میرے لیے دعائیں کی, اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. بہت بڑی بات ہے. رزق حلال کھائیے اور کمائیے. اللہ ہم سب کو رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. تمام ہی لوگ میری اس ویڈیو سے سبق حاصل کریں, کیونکہ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے رشید اختر روحانی علاج کرتا ہے. کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ جناتوں کے ذریعے سے کرتا ہوں میں. تو کہتے ہیں کہ جس کی غلامی کا پٹا اگر کسی کے گلے میں پڑا ہوا ہے اور میں آپ اس کے غلام ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کے آقا کو, سمجھے, اس کے مالک کو اس کے غلام کی فکر رہتی ہے, اپنے غلام کی فکر رہتی ہے کہ میرا غلام اس پریشانی میں ہے, میں مدد کروں. ظاہر سی بات ہے اگر میں آپ کے یہاں نوکری کر رہا ہوں, آپ میرے مالک ہو گئے, اگر مجھے کوئی پریشانی ہوگی تو میں آپ کا نوکر ہوں, میں آپ کا غلام ہوں. تو آپ اگر مجھے کوئی پریشانی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے میری پریشانی کی آپ کو تکلیف ضرور ہوگی. اس لیے ولیوں کا بھی معاملہ ایسا ہے, جناتوں کے بادشاہ کا بھی معاملہ ایسا ہے, سرکاروں کو عدالت کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی مطلب جو ہے اللہ کے ولی کے اگر غلام کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کے ولی اس کی پریشانی کو دیکھا کرتے ہیں, سولو کیا کرتے ہیں. زندہ کرشمہ میرے ساتھ آج الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. پرسوں میں گیا تھا اور پرسوں شام کو میرا آپریشن ہونے والا تھا, لیکن پھر بھی آپریشن نہیں ہوا, لیکن پھر بھی جو ہے میری پھر بھی چیک اپ کرے گا, پھر الٹرا ساؤنڈ, سمجھے, لیکن بالکل کچھ بھی ذرہ برابر نہ ہی کوئی تکلیف اسی وقت سے, نہ میرے کوئی درد, نہ مجھے کوئی تکلیف, کوئی بھی دقت مجھے محسوس نہیں, الحمدللہ رب العالمین. یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے. میری ماں بہنوں نے, میرے بھائیوں نے, عزیز ساتھیوں نے, نوجوان میرے دوستوں نے, سبھی نے میرے لیے دعا کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑے اچھے انداز میں دعا کی, رو رو کر دعا کی, سمجھے, مصلی پہ نمازوں کے بعد پڑھ کر مطلب دعا کی میرے لیے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اپنی بارگاہ میں, اور اللہ نے مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دی. کہتے ہیں کہ اسپتال کا تو منہ اتنا خطرناک ہے کہ اسپتال میں تو دشمن کو بھی نہ جائے, دشمن بھی نہ جائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میں. اور آپریشن تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. آپریشن ہونے کے بعد انسان کا جو جسمانی جو طاقت ہے وہ واپس جو ہوتی ہے وہ واپس نہیں آتی. اور پتا ایک ایسی چیز ہے, اگر وہ نکل جاتا ہے, حالانکہ فالتو پرزہ, لیکن پتا نکلنے کے بعد میں یہ سوچئے کہ جو لیور کا معاملہ ہے تو پھر پتا نکلنے کے بعد میں کھانا بھی اگر آپ کھاتے ہیں تب بھی نقصان ہوگا. اس میں زیادہ کھا لیا تب نقصان, گوشت وغیرہ مٹن وغیرہ وہ کھا لیا تو وہ نقصان, یعنی کہ یا تو قبض ہونا ہے, اب بریانی وغیرہ آپ نے کوئی تلی والی چیز کھا لی جب بھی آپ کو نقصان ہونا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اور ان کے اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے, اللہ کے ولیوں کا فیضان مجھے ملا, آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر نے مجھے جو ہے اس حد تک پہنچا دیا کہ ایک زندہ کرشمہ میرے ساتھ ہو گیا, جو آج میں آپ تمام حضرات کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت میں بیٹھا ہوا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے میرے لیے دعا کی, اللہ ان کی زندگیوں کو سجا دے. اور جس ولی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے مجھے کامیابی عطا کی, کامیابی حاصل ہوئی مجھے, اللہ اس ولی کے صدقے میں ہم سب کے جو لوگ میرے ساتھ اس پوزیشن میں, اس پریشانی میں جڑے ہوئے تھے, جن لوگوں نے میری اس ویڈیو کو دیکھا, اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. میری اس ویڈیو کو تمام ہی ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے, تاکہ ان جو لوگ اس چیز پہ مانتے نہیں ہیں کہ دعا میں ارے کچھ نہیں, دعا سے کچھ نہیں ہوتا ہے, سمجھے, ولیوں کے آستانے سے کچھ نہیں, ان لوگوں تک میرے یہ ویڈیو پہنچائیے کہ جیتا جاگتا ثبوت رشید اختر خود ہے آپ کے سامنے. ہاسپٹل کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اسکرین پہ آپ دیکھیے گا, سمجھے. جی ہاں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے. اب بس روحانی علاج میں پھر انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ شروع کروں گا, اور بہت سارے مریض آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ تعالی بالکل نمبر سے مجھ سے کانٹیکٹ کریں, اور جناتوں کی بادشاہ کی عدالت میں انشاءاللہ تعالی آپ کا پھر فیصلے انشاءاللہ کیے جائیں گے, روحانی علاج آپ کا کیا جائے گا. رشید اختر کو دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو. اور نمبر میرا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر لیں, 7477024102. مجھے واٹس ایپ پہ آپ ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ پریشان تھے, رشید اختر صاحب سے بات نہیں ہو پا رہی ہے, انشاءاللہ آپ سب سے انشاءاللہ تعالی ہماری اور آپ کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.